سائرہ نے بھی محبت کی شادی کی تھی۔ جب وہ امید سے ہوئی اور اس کے شوہر کو پتہ چلا کہ آنے والا بچہ لڑکی ہے تو وہ سائرہ کو سیر کروانے کے بہانے نہر پر لے گیا اور وہاں سائرہ کے ہاتھ پاؤں سائرہ ہی کی دوپٹے سے باندھ کر اسے نہر میں پھینک دیا۔ آپ بھی سنیے سائرہ کی کہانی اسی کی شوہر کی زبانی۔ میرا نام خاور رشید ہے۔ میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر چنیوٹ کے ایک دیہات سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں اپنے گاؤں ہی نہیں بلکہ علاقے کے بڑے چند زمینداروں میں سے ایک تھا۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ انتہائی ناز و نم میں پلا بڑا تھا۔ میں پنجاب یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ مجھے میری ہی ایک کلاس فیلو سائرہ نامی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ سائرہ لاہور شہر سے تعلق رکھتی تھی۔ سائرہ کے والد صاحب انڈسٹریلسٹ تھے اور سائرہ کے گھرانے کا شمار بھی ایلیٹ کلاس میں ہوتا تھا۔ سائرہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ والدین اور بھائیوں کی بے حد لاڈلی تھی۔ سائرہ کے والدین بھی بنیادی طور پر زمیندار تھے، پھر انہوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور اپنی انڈسٹری لگا لی۔ سائرہ بے حد خوبصورت اور انتہائی ذہین تھی۔ سائرہ پہ آدھی سے زائد یونیورسٹی کے لڑکے فدا تھے، مگر سائرہ نے کبھی کسی کو منہ نہیں لگایا تھا۔ میں بھی سائرہ کا دیوانہ تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے سائرہ کو نام نہاد محبت کے شیشے میں اتار لیا تھا۔ گو کہ بہت ساری تسلیوں، وعدوں اور قسموں کے بعد سائرہ نے میری محبت کا یقین کیا تھا، مگر کر ہی لیا تھا۔ جب سائرہ کو میں نے پوری طرح محبت کے جال میں پھانس لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب سائرہ میرے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، تو میں نے سائرہ کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ مجھے یقین تھا سائرہ میرا پرپوزل کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ سائرہ نے میرے متعلق گھر بات کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے میرا پرپوزل قبول کر لیا اور مناسب موقع کا انتظار کرنے لگی۔ مناسب موقع آنے تک میں سائرہ کے ذہن میں اور دل میں اپنی محبت کا رنگ بھرتا رہا، یہاں تک کہ سائرہ میری خاطر انکار کی صورت میں اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر کورٹ میرج کرنے پر راضی ہو گئی۔ جب مناسب موقع آیا اور سائرہ نے میرے متعلق گھر بات کی تو سائرہ کے والدین نے سختی سے منع کر دیا، بلکہ سائرہ کے بھائیوں نے اس پر تعلیم حاصل کرنے تک کی پابندی لگا دی اور سائرہ یونیورسٹی چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی۔ سائرہ نے موقع ملتے ہی اپنی ہمسائے کے ذریعے مجھ سے رابطہ بحال کیا اور یوں میرے کہنے پر گھر سے فرار ہو کر مجھ سے شادی کر لی۔ مگر مجھ سے شادی کے بعد سائرہ کے سر سے محبت کا بھوت جلد اتر گیا جب سائرہ کو میرے والدین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سائرہ نے مجھے والدین کو چھوڑ کر الگ رہنے پر مجبور کرنا چاہا، مگر میں یہ کہتے ہوئے صاف انکار کر دیا کہ تم نے کسی کی خاطر والدین کو چھوڑا تو آج تمہیں کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر میں بھی تمہاری طرح والدین کو چھوڑ دوں تو کل مجھ کو بھی میری اولاد یا عزیز و اقارب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میری بات سن کر سائرہ کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ وہ میرے غصیلے تاثرات اور لہجے دیکھتے ہوئے سہم گئی اور اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ خاموشی سے ایک سائڈ پر بیٹھ گئی اور میں گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے والدین چونکہ خاندانی طور پہ رئیس تھے، میں تو سائرہ کی فیملی اور چال چلن کے بارے میں جانتا تھا، مگر وہ سائرہ کو بطور بہو تسلیم کرنے پہ تیار نہ ہوئے۔ لہٰذا انہوں نے مجھے سائرہ کو فقط اس شرط پر گھر میں رکھنے کی اجازت دے دی کہ سائرہ حویلی کے ملازمین کے لیے بنے کمروں میں سے ایک میں رہے گی اور میں بطور شوہر سائرہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ والدین کے فیصلے کے سامنے سوال کرنے کی میری تو کبھی جرت ہی نہیں تھی، البتہ مرتی تو کیا نہ کرتی۔ سائرہ نے بھی اور کوئی آپشن نہ ہونے کی وجہ سے میرے والدین کا فیصلہ قبول کر لیا اور یوں نکاح کے بعد تقریباً 3 ماہ تک سائرہ اور میں بطور میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہ ہوئے تھے۔ ہاں، البتہ سائرہ باقی ملازمین کی طرح بطور ملازمہ گھر کے کام کاج نپٹاتی تو میں بھی اسے کوئی نہ کوئی ذاتی کام کہہ کے کروا لیتا۔ 3 ماہ بعد مجھے والدین سے اتنی اجازت ملی کہ اگر تم واقعی نکاح کر چکے ہو تو اگر تم چاہو تو سائرہ کے پاس ملازمین کے کوارٹر میں جا کر رہ سکتے ہو، البتہ تم ضد کرو یا جو بھی، ہم کبھی سائرہ کو حویلی کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی کبھی دل سے اسے بطور بہو تسلیم کریں گے۔ والدین کی طرف سے ملنے والی اس اجازت کے بعد میں سائرہ کے ساتھ شفٹ ہو گیا، مگر سائرہ کی محبت مر چکی۔ اب بس وہ مجبوری میں اس رشتے کو نبھا رہی تھی۔ سائرہ کے لیے میرا ہونا نہ ہونا برابر تھا، البتہ میں سائرہ کی تربیت کرنے والوں کو داد دیتا ہوں۔ سائرہ سارا دن حویلی میں بطور ملازمہ کام کرنے کے باوجود بھی مجھے بطور شوہر کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی تھی اور نہ ہی حق زوجیت ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی برتتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، سائرہ امید سے ہو گئی۔ جب امید سے ہوئی تو میرے والدین کا رویہ سائرہ کے ساتھ تھوڑا نرم ہو گیا۔
مگر جب سائرہ کے پیٹ میں موجود بچہ 5 ماہ کا ہو گیا اور میڈیکل کروانے پر پتہ چلا کہ آنے والا بچہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے، تو میرے والدین نے حویلی کو سر پر اٹھا لیا اور سائرہ ایک بار پھر میرے اور میرے والدین کے زیر عتاب آ گئی۔ میرے والدین نے ضد کرنی شروع کر دی کہ سائرہ کو طلاق دے کر حویلی سے نکالو یا پھر کسی بھی طرح سائرہ کے پیٹ میں موجود بچہ اس دنیا میں نہیں آنا چاہیے۔ میں نے ہمت کر کے والدین کو سمجھانا چاہا، مگر انہوں نے بھی مجھے سائرہ کے ساتھ حویلی سے نکل جانے کا حکم سنا دیا، تو مجبوراً میں نے سائرہ سے بات کی۔ پہل تو سائرہ بچہ ضائع کرنے پر نہ مانی، مگر جب میں طلاق دینے اور ساتھ ہی حویلی سے نکالے جانے اور حویلی سے نکلنے کے بعد کے حالات سے ڈرایا، تھوڑا دباؤ ڈالا، تو سائرہ مان گئی۔ مگر جب سائرہ کو لے کے ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو ڈاکٹر نے صفائی سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے ڈاکٹر کو بہت سارے پیسے آفر کیے، سفارش کروائی، مگر وہ نہ مانا، تو میں نے دوسرے پھر تیسرے ڈاکٹر سے بات کی۔ میری پوری کوشش کے بعد بھی کوئی ڈاکٹر ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی جان لینے پر تیار نہ ہوا، تو میں نے گھر آ کر والدین کو ساری صورتحال بتائی۔ اب حقیقت میں بھی سائرہ سے اکتا چکا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میری بیٹی پیدا نہ ہو، اور دوسری طرف مجھے والدین کا بھی دباؤ تھا کہ حویلی میں تمہاری پہلی اولاد بیٹا ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں نے سائرہ سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا اور سائرہ کو سیر کروانے کے بہانے نہر پر لے گیا۔ نہر پر لے جا کر سائرہ کے دوپٹے سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر نہر میں پھینک دیا۔ سائرہ کے ہاتھ اور پاؤں باندھنے کے بعد جب میں مردار جانوروں کی طرح سائرہ کو گھسیٹتے ہوئے نہر میں پھینکنے کے لیے جا رہا تھا، تو اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں، جسم موت کے ڈر سے کپکپا رہا تھا۔ سائرہ مجھے بہت واسطے دیے تھے، مجھ سے طلاق تک لینے پر راضی ہو گئی تھی۔ سائرہ نے مجھے میری محبت، وعدے، قسمیں سب کچھ یاد کرایا، مگر میرے لیے اب سائرہ اور اس کی کوکھ میں موجود بچے سمیت سب کچھ بے معنی ہو چکا تھا۔ میں نے سائرہ کی قمیض میں 6 اینٹیں ڈالنے کے بعد سائرہ کو نہر میں پھینک دیا اور گھر آ کر والد صاحب کو اپنی غیرت مند اقدام سے آگاہ کیا، تو میرے والد صاحب نے میرا کندھا تھپتھپایا اور اپنے خاص کمی ملازم پھتو کو آواز دی۔ مجھے اور پھتو کو ساتھ لے کر نہر کے اس مقام پر پہنچے جہاں میں نے سائرہ کو پھینکا تھا۔ پھتو نے نہر میں کود کر سائرہ کی لاش باہر نکالی۔ سائرہ کی قمیض سے اینٹیں نکالنے کے بعد سائرہ کی لاش کو دوبارہ نہر برد کر دیا۔ میرے والد صاحب نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ میرا بیٹا اور بہو نہر میں گھومنے آئے تھے۔ بہو اندھیرے کی وجہ سے پھسل کے نہر میں گر گئی ہے۔ کافی دیر تلاش کی مگر نہیں مل رہی۔ پولیس کے پہنچنے اور غوطہ خوروں کے انتظام کرنے تک سائرہ کی لاش بہت آگے جا چکی تھی۔ جب کافی دیر بعد غوطہ خور سائرہ کی لاش تلاش نہ کر سکے تو پولیس نے نہر کے کنارے پر آنے والے تمام گاؤں میں اعلانات کروا دیا اور یوں صبح تک سائرہ کی لاش مل گئی۔ پولیس والوں کو پیسے دے کر ان کا منہ بند کر دیا گیا اور سائرہ کو اس کی محبت سمیت دفن کر دیا گیا۔ سائرہ کی موت کے 15 دن بعد میں نے شادی کر لی، مگر میں دوبارہ کبھی باپ نہیں بن سکا۔ ایک بعد ایک بیوی بدلی، مگر اولاد جیسی نعمت سے محروم رہا۔ میں نے منتیں تک مانی۔ اب تو میرے والدین بھی راضی تھے کہ بیٹا نہیں تو بیٹی ہی ہو جائے، بلکہ میری بیویوں کا بھی کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بھی بیٹی سے چل رہی ہے، مگر شاید وہ بھول جاتے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ میرے والدین میری اولاد ہونے کا انتظار کرتے کرتے قبر میں جا سوئے، مگر والدین کی موت کے بعد بھی لاکھوں دواؤں اور علاج معالجہ دیسی ٹوٹکے آزمانے کے بعد بھی میں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں۔ میرے سائرہ کے قتل والے گناہ پر آج بھی اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، مگر میں آج بھی نہر، ندی، نالا یا دریا عبور نہیں کرتا، بھلے ہی اس پر بنا پل کتنا بھی محفوظ کیوں نہ ہو۔ اگر مجبوری میں مجھے کچھ ایسا ویسا عبور کرنا پڑ جائے، میں جانوروں کی مانند اپنے ہاتھ کو زمین پر ٹکا کر چوپاؤں کی صورت میں عبور کرتا ہوں۔ مجھے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میں نہر میں ڈوب کر ہی مروں گا۔ میں کئی بار خواب میں خود کو نہر میں ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہوں تو سوتے سوتے ہی بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگانا اور شور مچانا شروع کر دیتا ہوں۔ میرے اس عمل کی وجہ سے میری بیویوں کی نیند خراب ہوتی ہے، لہٰذا اب میری بیوی حویلی میں سوتی ہیں اور میرا بستر ملازمین کے کوارٹر میں سائرہ والے کمرے میں لگا دیا گیا ہے۔ میری زندگی موت سے ابتر ہے۔ مجھے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے چھیڑتے ہوئے کہتے ہیں، جتنے مرضی دم درود کروا لو چودھری صاحب، تسی اونترا ہی مرنا ہے، یعنی جتنا مرضی کوشش کر لیں آپ نے صاحب اولاد نہیں ہونا بلکہ لاوارث ہی مرنا ہے۔ میری زندگی موت سے بدتر ہے۔ میں موت مانگتا ہوں مگر مجھے موت نہیں آتی۔
ہاں البتہ میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، اگر سائرہ زندہ ہوتی تو اس بات کی ضرور تصدیق کرتی کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہے یا رب۔